الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون پہلی آیت میں مؤمنون کے الفاظ اس سے سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے تو 23ویں سورت ہے اور اترنے کے اعتبار سے اس کا 74 نمبر ہے۔ ترتیب جو قرآن پاک کی موجود ہے یہ ترتیب اتفاقی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ترتیب سے جو جمع کیا اتفاق ایسا ہوتا چلا گیا جیسے لوح محفوظ میں ترتیب تھی ویسے۔ ایک ترتیب ہے نزولی، نزول کے اعتبار سے جیسے اس ترتیب سے لکھا ہوا ہے ایسے نہیں تھی۔ یہ سورت المومنون 73 صورتیں پہلے اتر چکی تھی، یہ 74 نمبر پہ آئی۔ قد افلح المؤمنون تاکہ کامیاب ہو گئے مومنوں۔ پیچھے سورہ حج میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہاں اجمال تھا، اس میں تفصیل ہے۔ سورہ حج میں 3 بحثیں توحید، رسالت، قیامت، ان کا تذکرہ اجمالی آیا، اس صورت میں ذرا تفصیلی آئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم جانے لگے تھے تو ہم بیٹھ گئے، ہم نے کہا وحی کے ذرا آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تازہ وحی سنتے چلے جائیں۔ وحی جب اترتی تھی تو آپ علیہ السلام پر بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ سواری پر ہوتے تو سواری کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ جاتے تھے۔ سید عائشہ بھی فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا، وحی اترنا شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اتنا وزن اور بوجھ ہوتا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی آپ سے پسینہ بہنے لگتا تھا، یہ کیفیت ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جیسے وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ علیہ السلام بڑے خوش فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ 10 آیات اتاری ہیں، مومنین کی 10 نشانی ہیں، اگر ان پر وہ عمل کر لے تو جنت مل جائے گی۔ تو عمل کرنا چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا کہ کامیابی مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں۔ ایمان لائے گا پھر تو نجات پا سکے گا۔ کنیکشن اور تعلق چاہیے۔ بجلی جلا رکھی ہے نا، اس کا پیچھے تعلق ہے بجلی گھر سے۔
اگر وہ تعلق ہی کاٹ دیا جائے تو بجلی بلب پنکھا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین سے تعلق ایمان ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، تعلق کٹ گیا تو کچھ بھی نہیں، پھر کوئی عمل نہیں۔ عمل برابر ہوتا ہے جب پیچھے ایمان ہو، تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ دعویٰ تو سب کا ہے کہ میں مومن ہوں، جو بھی ہوں وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، باقی تو بیکار۔ تو صفات سے دیکھا جائے کہ کن کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان والے صفات پائے جاتے ہیں وہ مومن کہلانے کا حقدار ہوگا۔ ایک صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر ظاہر بھی باطن بھی اطمینان ہو۔ خشوع خضوع یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری سکون کو، خضوع کہتے ہیں باطنی سکون کو۔ اب آپ بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، میں اپنا امتحان اور جائزہ لے سکتا ہوں کہ آیا نماز کے دوران ہمیں ظاہری اور باطنی سکون حاصل ہوتا ہے؟ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ اگر انگلی ناک میں ڈالی تو پورا ایک رکن ختم ہو جاتا ہے، انگلی نے نکل جاتا۔ کھجلانا شروع کرتے ہیں تو پورا رکن نکل جاتا ہے، کھجلانا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران انہوں نے داڑھی کو کھجلایا نا، زیادہ دیر کھجلایا ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ ہماری نمازوں میں سکون نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون حاصل کرو۔ ظاہری اعضاء سکون سے ہو، ہماری تو صرف نظر بھی سکون سے نہیں ٹکتی کہ قیام کی حالت میں مستحب ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھو۔ کتنے ہمارے نمازی ہیں کہ پورے قیام کی حالت میں وہ سجدے کی جگہ دیکھتے رہے، کبھی نظر ادھر گئی کبھی ادھر گئی، بلکہ کن آنکھوں سے، آنکھوں کے کونوں سے تو پتہ نہیں دور تک دیکھتے۔ نہیں، نماز میں خشوع اور خضوع چاہیے۔ ظاہری اطمینان حاصل ہوگا تو پھر باطنی بھی، دل دماغ بھی ادھر ہو۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا 2 رکعت اگر ایسی پڑھ لی جائیں تو ان کے اندر کوئی خیال نہ آئے، ان 2 رکعت پر اللہ جنت عطا کریں گے۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی، 2 رکعت پڑھی، میں نے کہا نہیں وہ مزہ، پھر پڑھی 200 رکعتیں میں نے پڑھی، لیکن جیسے وہ فرماتے تھے مجھے نصیب نہ ہو۔
مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا حضرت جی جیسے آپ فرما رہے ہیں مجھے تو نہیں نصیب ہو رہی یا مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ فرمانے لگے کچھ یوں بھی ہوتا ہے، ادھر میرے پاس پڑھو۔ فرمایا ان کے پاس میں نے پڑھی، پھر میری عبادت ایسی تھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے میں پڑھ رہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگلی کیفیت بتائے گی فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو تصور ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے تو دونوں تصور ختم۔ 2 رکعت پڑھی، دنیا مما فیہا سے میں بالکل بیزار تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوں نماز نصیب، اس کے لیے ذرا محنت اور مشق تو چاہیے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں پھر ہوتا ہے، عام بنتا بھی ہے۔ اس کی مناسبت سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بیعت ہونے کے بعد عرض کرنے لگے حضرت جی میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، دیر تک رات کو کتابیں دیکھنی ہوتی ہیں، تہجد مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں نے کب کہا ہے کہ تہجد لازمی پڑھو؟ بیعت ہو گئے، پہلی رات ہی تھی، خادم سے فرمایا کہ ان کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دینا۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں چارپائی ساتھ لگا دی گئی۔ جب رات کی تہجد کا وقت آیا تو حضرت بالکل آرام سے اٹھے حاجی سے، وضو کیا اور نفل شروع کی، میری آنکھ کھل۔ آپ فرماتے ہیں 45 سال ہو گئے، اس وقت وہ گھڑی جب آتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، لاکھ کوشش کروں نیند نہیں آتی۔ یہ ہے صحبت صالح کہ آنکھ اس وقت سے جو کھلی ہے اس وقت آنکھ لگتی ہی نہیں، اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے۔ نماز کے اندر اگر خضوع پیدا کیا جائے، فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت کر کے نماز پڑھی جائے تو خضوع حاصل ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھنا شروع کرتے نوافل، تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاتے، اپنے خیالات کو ذرا سوچتے، اللہ بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، اختیارات بھی اسی کے ہیں، تو دنیا ہے، دنیا میں کیا ہے؟ اپنے خیالات کو منجمد کر کے پھر نماز شروع کرتے، پھر دنیا کا کوئی پتہ نہیں، ادھر ادھر کے خیالات سارے ختم۔ ہمارے اکابرین میں سے گزرے حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے فاضل تھے، بڑے عظیم انسان تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کی نمازیں کیسی عظیم ہوتی تھیں۔ حیران ہو کے فرمانے لگے نماز میں خیالات آتے ہیں، بندہ خدا خیالات آنا عادت ہے، تو عبادت کر رہا ہے۔ عادت اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے۔ عبادت میں عادت کیوں آئی؟ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کتنا بڑا مقام رکھتا تھا،
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی نماز میں خیالات آتے ہیں، فرمانے لگے کوئی عرض نہیں، خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات کا لانا برا ہے، خود خیالات نہ لائے جائیں، آ جاتے ہیں، آئے اور گئے، ختم۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی نماز میں خیالات آتے ہیں، فرمانے لگے کوئی عرض نہیں، آتے ہیں تو آنے دو، ہمارا دماغ نیلی سڑک کی طرح ہے، ساری چیزیں چلتی ہیں اس میں، کہتے ہیں گھوڑے ہر چیز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ خیالات آئے اور ٹک گئے کہ سوچتے سوچتے 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار نکل گئی، پھر تو نماز ہی گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، خیال آئے اور چلے گئے، ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی مجھے خیالات آتے ہیں نماز میں، فرمانے لگے تو مبارکباد کا مستحق ہے، یعنی تیری نماز اس قابل آپ بنی کہ شیطان کو اب کوشش کرنا پڑی۔ تو خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات کا لانا برا ہے، کوشش ہو کہ خیالات نہیں آنے چاہیے۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں، صحیح تلفظ کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرے، خیالات کم آئیں گے۔ پھر معانی اور مطالب پہ ذرا غور کریں، پھر بھی خیالات کم آئیں گے، پہلے آئیں گے نہیں۔ اگر نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور جاری نماز ہے، امام کی قرات پر پورا غور کیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے گڑبڑ کی تو اللہ کی سختی اور عذاب آ سکتی ہے۔ خیالات نہیں ہے، کوشش جاری رکھے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، سارے ادھر ادھر کے خیالات چھوڑنے کی کوشش ہو، پھر یکسو ہو کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب